السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل کے بارے میں، جو کہ آج کل آگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، مغربی ایشیا میں بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے۔ اس ملک کا رقبہ تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 55 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے اسرائیل کو عام طور پر ہولی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اسرائیل کی سرحدیں شمال میں لبنان اور شام سے ملتی ہیں، مشرق میں اردن اور جنوب میں مصر ہے۔ یہ ملک مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے کچھ حصوں پر قابض ہے۔ شہر یروشلم جسے القدس بھی کہا جاتا ہے، اسرائیل کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یروشلم قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جہاں مغربی دیوار اور مسجد اقصی جیسی قدیم ثقافتیں موجود ہیں۔ شہر اور اقتصادی مرکز بھی موجود ہے، جدید طرز زندگی کی جھلک ملتی ہے۔ قدیم زمانے میں آج کے اسرائیل کے علاقے کو کنعانی علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل اور تاریخ میں اس خطے کا بہت ذکر ملتا ہے۔ یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان سمیت بہت سے انبیاء کی کہانیاں ہیں۔ یہاں پہ بہت سی سلطنتیں حکمران رہیں، جیسے رومی، بازنطینی اور عثمانی سلطنت۔ 20ویں صدی میں دنیا کی بڑی تبدیلیاں آئی، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے بعد۔ ہولوکاسٹ کے تناظرہ میں یہودیوں نے دنیا بھر میں خود کو دوبارہ آباد کرنے کی تحریک چلائی۔ سن 1948 میں اقوام متحدہ کے تقسیم منصوبے کے بعد 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے آزادی کا اعلان کیا۔ یہ دن اب یوم آزادی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ نئے ملک کے قیام کے بعد دنیا بھر سے یہودی یہاں ہجرت کرنے لگے، جس سے آبادی تیزی سے بڑھی۔ آج اسرائیل کی اکثریت یہودی کمیونٹی پر مشتمل ہے، جبکہ مسلمان اور عیسائی بھی نمایاں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے لوگوں کی زندگی میں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا ملاپ ہے۔ یہاں یہودی، مسلمان، مسیحی اور دروز جیسی کمیونٹیز آباد ہیں۔ ہیرو یہاں کی سرکاری زبان ہے اور عربی کو بھی خاص مقام حاصل ہے۔ بہت سے لوگ انگریزی اور روسی بھی بولتے ہیں۔ یہودی تہواروں میں ہانوکا، یوم کپور اور پسخ شامل ہیں۔ مسلمان رمضان کے بعد عید مناتے ہیں اور مسیحی لوگ کرسمس اور ایسٹر مناتے ہیں۔ اسرائیل کو سٹارٹ اپ نیشن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ٹیکنالوجی اور سائنسی تحقیق میں کافی ترقی ہے۔ یہاں کے لوگ جدید طور کے ساتھ قدیم روایات کو ملا کر چلتے ہیں۔ کھانے میں ہومس، فلافل، شیکشکا اور شوارما جیسے ذائقے دار پکوان شامل ہیں۔ تل ابیب کی اسٹریٹ آرٹ، ساحل اور رات کی زندگی بھی کافی رنگین ہے۔ دوسری طرف یروشلم میں آپ کو تاریخ اور روحانیت کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ اسرائیل کو سٹارٹ اپ نیشن کہا جاتا ہے، کیونکہ فیکس آبادی کے لحاظ سے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ ہوتی ہے۔ ڈیڈ سی دنیا کا سب سے نمکین سمندر ہے۔ یہاں نمکیات کی زیادہ مقدار کی وجہ سے پانی میں تیرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہودی موجودوں نے بہت سی جدید ایجادات کی ہیں۔ مثال کے طور پر USB اسٹک ڈیٹا سٹوریج ڈرائیو اسرائیل میں ایجاد ہوئی تھی۔ تل ابیب میں 100 سے زیادہ ویگن پلانٹ بیسڈ ریسٹورانٹ ہیں، جس کی وجہ سے آج دنیا میں سب سے زیادہ ویگن دوستانہ شہروں میں گنا جاتا ہے۔ اسرائیل میں درختوں کی تعداد مستقل بڑھ رہی ہے۔ 1948 سے اب تک 2 کروڑ سے زائد درخت لگائے جا چکے ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا اب چند علاقوں میں سے ہے جہاں جنگلات کا رقبہ بڑھ رہا ہے۔ 2025 میں اسرائیل کو تاریخی سطح کی ایک بڑی جنگلاتی آگ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ آگ یروشلم کے قریب پھیلی، جس میں تقریباً 5,000 ایکڑ رقبہ جل گیا، جس میں سے 300 ایکڑ جنگلات تھے۔ 30 گھنٹے کی زبردست لڑائی کے بعد اسرائیل نے اس آگ کو ختم کیا اور حکومت نے دنیا سے مدد طلب کی۔ کئی ممالک مثلاً اٹلی، فرانس اور کروشیا نے فائرنگ طیارے بھیجے۔ اس آگ کی وجہ سے 67ویں یوم آزادی کی تقریبات منسوخ کر دی گئی اور متعدد علاقوں کے لوگوں کو عارضی طور پر نکالنا پڑا۔ حکام نے مبینہ طور پر اس کی آتش زدگی میں ملوث ہونے پر 18 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ واقعہ عالمی سطح پر بڑھتی گرمی اور موسمیاتی تبدیلیوں پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ اس کے باوجود متحدہ عرب امارات کوششوں کی بدولت اس بحران پر قابو پایا گیا، جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اسرائیل کے سفر کے دوران
ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس خطے میں اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ایک اہم مسئلہ ہے۔ یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں مختلف مقدس مقامات ہیں جن کی حفاظت سخت سیکیورٹی کے تحت ہوتی ہے اور دنیا بھر سے سیاح ان تاریخی اور مذہبی جگہوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ اسرائیل میں سیاست کے بہت سے مواقع ہیں۔ تل ابیب بحیرہ روم کے ساحل پر واقع یہ جدید شہر اپنی روشن رات کی زندگی، خوبصورت ساحل اور ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ یہاں آپ مختلف کیفے، مارکیٹس اور میوزیم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یروشلم قدیم شہر میں مغربی دیوار، مسجد اقصی اور چرچ آف ہولی سیٹلر جیسے مقدس مقامات شامل ہیں۔ تنگ گلیاں اور بازار صدیوں پرانی تاریخ محسوس کرواتی ہیں۔ سی ڈیڈ دنیا کا سب سے نمکین اور زمین کی سب سے نچلی سطح یہی ہے۔ یہاں تیرنا اور پانی کی تھراپی کرنا ایک منفرد تجربہ ہے۔ نیگب صحرا شاندار صحرائی مناظر، صدیوں پرانا قلعہ ماسادہ اور عین جدید کی سبز وادی یہاں کی خصوصیت ہے۔ بحیرہ احمر اور ایلیت جنوبی اسرائیل میں یہ علاقہ شفاف سمندر اور ریتلے ساحلوں کے لیے مشہور ہے۔ ایلیت شہر میں آپ بہترین سنورکلنگ اور ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ ثقافتی تجربات تل ابیب کے فنون اور عجائب گھر حیفا میں بہائی باغات اور مقامی بازار اسرائیل کا ثقافتی حسن دکھاتے ہیں۔ یہاں کے روایتی کھانوں کا چکھنا بھی یادگار ہے۔ تو دوستو، آج یہ سفر نامہ ختم ہوا۔ ہم نے اسرائیل کے بارے میں اہم معلومات اور کہانیاں سنی، قدیم تاریخ سے لے کر جدید کامیابی تک۔ یہ چھوٹا لیکن دلکش ملک ہر کسی کو حیران کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔